السلام علیکم مسلمانوں۔ اسلامی اخلاق کا ایک بہت زبردست رکن وہ صلح رحمی ہے کہ مسلمان اپنے مسلمان ہونے کی علامات میں سے ایک یہ علامت بھی بتا سکتا ہے کہ ہم صلح رحمی کرنے والے ہیں، ہم رشتہ داری کو جوڑنے والے، ہم محبت اور پیار کے پھیلانے والے ہیں، ہم اپنے رشتہ داروں کی خوشی غمی میں کھڑے ہونے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ایمان رکھتا ہو اللہ اور قیامت کے روز پہ، اس کو چاہیے کہ وہ صلح رحمی کرے۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کی عمر لمبی ہو اور اس کے رزق میں وسعت ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ صلح رحمی کرے۔ پتہ یہ چلا کہ بہت بڑا عمل ہے اور صلح رحمی کرنا بہت ضروری ہے، اتنا ضروری ہے کہ اسلامی اخلاق کی بنیادی ارکان میں سے ایک عمل یہ ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھی جائے کہ صلح رحمی کرنے میں، صلح رحمی کے اندر اہتمام کرنے میں اور ہر ایک کے ساتھ جوڑ کے چلنے میں چند باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ وہ چند باتیں یہ ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ رشتہ داری جوڑنا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کا کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ محبت اور پیار کے ساتھ رہنا انتہائی ضروری ضرور ہے، لیکن اس صلح رحمی کے کرنے میں اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام نہ کیا جائے، مخلوق کو راضی کرنے کے چکر میں خالق کو ناراض نہ کیا جائے۔ مثلاً ہمارے کسی کام کے کرنے سے ہمارے رشتہ دار راضی ہوتے ہوں اور اس کام کے نہ کرنے سے ہمارے رشتہ دار ناراض ہوتے ہوں، لیکن وہ کام کرنا اللہ کو ناراض کرنے والا ہے تو وہ کام نہیں کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم کسی مقام پہ جاتے ہیں اور وہاں میں پتہ ہی چلتا ہے کہ بھائی اس تقریب میں، شادی کی، بیاہ کی، مہندی مائیوں کی یا کسی اور تقریب کے اندر، کسی اور فنکشن کے اندر اگر آپ نہیں آئے تو آپ کے فلاں فلاں رشتہ دار آپ سے ناراض ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ گئے تو آپ کو ایسے ماحول کا سامنا کرنا پڑے گا کہ جہاں اختلاط ہوگا مرد اور عورت کا، ناچ گانا عام ہو رہا ہوگا، شراب کی محفل لگی ہوئی ہوگی اور اس جگہ پہ جو ہے وہ ایک عجیب سا گندا ماحول بنا ہوا ہوگا۔ تو اس ماحول میں نہ جانا آپ کے لیے لازمی ہے کیونکہ آپ ایک مسلمان ہیں، اور اس ماحول میں جانا آپ کے لیے آپ کے خاندان والے ضروری قرار دے رہے ہیں کیونکہ آپ ان کے رشتہ دار ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ جب جہنم میں جا رہے ہیں تو آپ کو ساتھ لے کے جائیں۔ تو اس وقت نہ جانا اور اللہ کو راضی کر لینا آپ کے لیے ضروری ہے، اس وقت اس برے ماحول سے خود کو بچا لینا۔ اسی طرح دوسری بات یہ کہ بھائی اگر کسی کے اندر اہلیت نہیں ہے ایک کام کرنے کی اور آپ کے اندر اتنا اثر اور رسوخ ہے کہ آپ اگر بات کرتے ہو تو آپ کی بات سے اس کو اس کام پہ رکھ لیا جائے گا، تو وہاں اس کی سفارش نہ کرنا، کیونکہ وہ اہل نہیں ہے اور نہ اہل کی سفارش کرنا یہ ناجائز کام ہے۔ ہاں کوئی اہل ہو، اس کی نوکری نہیں لگ رہی ہو اور اس کی آپ سفارش کریں تو ایک الگ بات ہے، لیکن وہ کافی ثواب کا کام ہے، بہت اچھا اور بہت بڑا کام ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا بندہ ہے کہ وہ اہل نہیں ہے اور آپ اس کی سفارش کرتے ہو تو آپ بہت غلط کام کر رہے ہو، ایسا کام نہ کرو، ایسی صلح رحمی کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ اب جب ہم صلح رحمی کریں گے، بہت اونچا بہت عظیم عمل ہے، تو اس صلح رحمی کو اس نیت سے کریں کہ میں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے صلح رحمی کی ہے، میں نے اللہ کا حکم سمجھ کے اپنا وقت، اپنی جان، اپنا مال ان کے اوپر لگایا ہے۔ اگر میں اپنا کاروبار چھوڑ کے فلاں کے جنازے میں آ کے کھڑا ہوں یا اپنی آرام کو چھوڑ کے فلاں بندے کی شادی میں آ کے کھڑا ہوا ہوں یا میں نے اپنی جیب سے مال خرچ کر کے بھائی کو ہدیہ دیا ہے، بہن کو ہدیہ دیا ہے، تو یہ سب اس لیے ہو کہ اللہ کا حکم ہے کہ صلح رحمی کرو۔ یہ اس لیے نہ ہو کہ اگر آج میں نے ہدیہ نہیں دیا تو کل یہ میرے ہدیہ نہیں دیں گے، یا اگر آج میں نے ہدیہ نہیں دیا تو لوگ یہ کہیں گے کہ ایک ہی تو بھائی تھا، اس نے کیا کیا، یا فلاں بندے نے آپ کے ساتھ معاملہ ایسا کیوں نہ کیا۔ اس کو تو کرنا چاہیے تھا، اپنی ناک بچانے کے لیے یا خاندان کی رسمیں پوری کرنے کے لیے ہدایہ نہ دیے جا رہے ہوں، بلکہ یہ جو ہدیہ دینے کا معاملہ ہو رہا ہے، یا کسی کی شادی میں جانے کا معاملہ ہو رہا ہے، یا کسی کی میت میں جانے کا معاملہ ہو رہا ہے، تو ہماری جو یہ نیت ہوتی ہے کہ ہمیں چہرہ دکھانا ہے یہ کام کر کے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ بندہ آ کے کھڑا ہوا تھا اور اس بندے نے تو بس اپنی حاضری لگا لی ہے اور بہت اچھا انسان ہے تو ہمارے معاملے میں آگے کھڑا ہو گیا تھا۔ نہیں، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہو کہ میں اس لیے جا رہا ہوں، میں اس لیے اس بندے سے مل رہا ہوں، میں اس لیے اس کے اوپر مال خرچ کر رہا ہوں کہ میرے یہ سارے کام کرنے کا اللہ کی طرف سے مجھے حکم دیا گیا ہے۔
اور میں یہ صلح رحمی اللہ کا حکم سمجھ کے کر رہا ہوں۔ تیسری بات وہ اسی بات کا لازم ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ جب ہم اللہ کی رضا کے لیے صلح رحمی کر رہے ہیں تو اس وقت ہمیں بندوں سے کسی قسم کے بدلے کی کوئی امید نہ ہو۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ آج میں اس کی شادی میں 1000 روپے دوں گا تو کل یہ میرے گھر میں کوئی رسم ہوگی، میرے گھر میں کوئی معاملہ ہوگا تو یہ بندہ 1500 یا 2000 روپے مجھے دے گا یا 1000 ہی واپس کرے گا۔ اس کا دل کرے گا 500 دے دے گا، نہیں کرے گا تو بالکل کچھ نہیں دے گا، کرے گا تو پھر 5000 بھی دے دے، اس کی مرضی ہے۔ مطلب کوئی اس کے اندر ہماری ایکسپیکٹیشنز نہ ہو، کوئی ہماری چاہت نہ ہو۔ اسی طرح میں آج کسی کی شادی میں اس لیے جاؤں کہ کل کو وہ میری شادی میں آئے گا، یا اس کو اور برا کرنے کا اگر سوچیں تو میں آج کسی کی شادی میں اس لیے نہ جاؤں کہ وہ میری شادی میں نہیں آیا تھا۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے صلح رحمی کے اجر اور ثواب کو مارنے والی اور کھا جانے والی ہیں۔ اگر واقعتاً صلح رحمی کرنے والے ہوتے تو ہم دوسرے کے آنے اور نہ آنے کو اپنے لیے حجت نہ سمجھتے، بلکہ ہمارا جانا اس لیے ضروری کہ وہ ہمارا بھائی ہے، اور ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے بھائی کی خوشی اور غمی میں شریک ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص صلح رحمی کرنے والا نہیں ہے جو برابری کا معاملہ کرے، یعنی کہ کوئی میرے آئے گا تو میں اس کے جاؤں گا، کوئی میرے نہیں آئے گا تو میں اس کے نہیں جاؤں گا۔ برابری کا معاملہ کرنے والا صلح رحمی کرنے والا نہیں ہے، بلکہ صلح رحمی کرنے والا تو وہ ہے کہ جب اس سے رشتہ داری توڑے تو وہ ان سے جوڑنے کی فکر میں لگا رہے۔ اسی طرح ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ بہترین صدقہ، بڑی قیمتی حدیث ہے کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو بندہ صدقہ کرنے مال اس بندے پہ خرچ کرے جو اس کا بغض رکھنے والا رشتہ دار ہو۔ بہترین صدقہ وہ ہے جو بغض رکھنے والے رشتہ دار کے اوپر کیا جائے، جس کے دل میں ہمارے لیے بغض ہے، جو ہمارے لیے نفرت کے جذبات رکھتا ہے، جس کی ہم سے لڑائی ہے، ہم اس پہ مال خرچ کریں، یہ بہترین صدقہ ہے۔ تو یہ ہمارے مذہب کی تعلیم ہے۔ تو بھائی کرنا کیا ہے؟ ہمیں صلح رحمی ضرور کرنی ہے۔ صلح رحمی بہت بڑا عمل ہے، اس سے مال میں وسعت ہوتی ہے، عمر میں برکت ہوتی ہے، اللہ اور اس کے رسول پر اور آخرت پر ایمان مضبوط ہوتا ہے، رشتہ داریاں جڑتی ہیں، محبتیں بڑھتی ہیں، دنیا اور آخرت کی کامیابی ملتی ہے۔ لیکن اس کے کرنے میں کوئی ناجائز کام نہیں کرنا، گانے بجانے کی محفلوں میں صلح رحمی کی وجہ سے نہیں جانا، حرام کام کرنے کے لیے پیسہ صلح رحمی کی وجہ سے نہیں دینا۔ ایک بندہ آتا ہے کہتا ہے یار میں نے اپنے بچے کی مہندی کرنی ہے، مہندی کا ایک ناجائز رسم ہے اور اس میں ہونے والے اکثر کام حرام ہے، تو اس حرام کام کے لیے مجھے ادھار دے دو، نہیں دینا۔ اسی طرح جب یہ کام نہیں کرنے، غلط کاموں میں صلح رحمی نہیں کرنی ہے۔ پھر صلح رحمی اللہ کے لیے کرنی ہے، اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے اچھا دکھانے کے لیے نہیں کرنی ہے۔ اور اللہ کے لیے صلح رحمی جو کر رہے ہیں اس کے اندر ہمیں بندوں سے بدلے کی امید نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ پاک مجھے بھی صلح رحمی کرنے والا بنائے، اللہ پاک آپ کو بھی صلح رحمی کرنے والا بنائے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ایمان اور اعمال کی سلامتی کے ساتھ جینا آسان فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کی دنیا اور آخرت میں برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔